اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو. یعنی اللہ کا جو آرڈر ہے جمعہ کے دن، جمعہ کا خطبہ ہے اور جمعہ کی نماز ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑو. دوڑنے کا مطلب حقیقت میں دوڑ کر آنا نہیں ہے. دوڑنے کا مطلب ہے جب آدمی دوڑتا ہے نا، جب آدمی دوڑ لگاتا ہے، وہ دائیں طرف بھی نہیں دیکھتا، بائیں طرف بھی نہیں دیکھتا، بالکل اپنے ٹارگٹ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اپنے مقصد کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں جا کر پہنچنا ہے. تو دوڑنے والا جس طرح ادھر ادھر نظر کو، ذہن کو لگائے بغیر اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس طرح اے ایمان والو جمعہ کے دن اذان کہی جائے. کون سی اذان؟ پہلی اذان جو ہمارے یہاں 12:30 بجے دی جاتی ہے. یہ جب اذان کہی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف، جمعہ کی نماز کے لیے دوڑو، یعنی توجہ کرو، سارے کام چھوڑو، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی نہیں ہے. کھانا نہیں کھاؤ، اس سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤ یا بعد میں کھاؤ. کھانا پینا کچھ بھی نہیں. ہر وہ کام جائز نہیں ہے جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مخل ہو، ڈسٹرب کرنے والا کام ہو. کوئی کام نہیں کرنا. جو بھی کام کریں گے حتیٰ کہ مطالعہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. کوئی آدمی بیٹھ کر کے گھر میں کتاب پڑھ رہا ہے، جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، علماء فرماتے ہیں کتاب بند کر، چل مسجد. نہیں پڑھنا تجھے، ابھی جماعت میں ٹائم ہے لیکن نکلو، تم نکلو، جمعہ کی اذان ہو گئی. کیا پتا تم سوچ رہے ہو کہ ابھی میں 10 منٹ پہلے نکل کر کے جاؤں گا، راستے میں جاتے جاتے تمہارے کپڑوں میں نالی کا کیچڑ پڑ جائے، گندگی لگ جائے، پھر تم نہانے جاؤ گے یا کپڑے بدلنے جاؤ گے، تمہاری جمعہ نکل جائے گی. اذان ہو گئی تو دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دینا، سیدھے نماز کی طرف نکل کر کے آ جانا. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت، دکان کاروبار بند کرو. جمعہ کی اذان ہو گئی، اب کاروبار کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، سب کو چھوڑ دینا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نکل کر آنا ہے. پہلے کے لوگ جمعہ کے دن بہت اہتمام کیا کرتے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، ہمارے بڑے جو علماء تھے وہ فرماتے ہیں کہ بعض علاقوں میں ایسا ماحول بنا ہوا تھا جمعہ کے دن، کیا صبح کی نماز ہوتے ہی اشراق کے بعد ہی سے لوگ مسجد میں آنا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ گاؤں کے رہنے والے، کھیڑے کے رہنے والے نکل کر کے شہروں میں آتے تھے، اس مسجد میں جاتے تھے جہاں پر جمعہ ہوا کرتی ہے، اس مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن مسجد میں پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. بقرعید کے دن اگر امام صاحب یا کوئی مولانا صاحب کسی بڑے مالدار آدمی سے کہے کہ اس مرتبہ بقرعید میں اونٹ کی قربانی دو، وہ کہے گا حضرت میری قربانی کر لے، اونٹ کی قربانی میں نہیں دے سکتا. اونٹ تو بہت مہنگا جانور ہے، اور یہاں دیکھیے ثواب کتنا ہے. جمعہ کے دن جو آدمی پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو آدمی دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو گائے یا بیل قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو آدمی اس کے بعد میں آتا ہے اس کو بکرا سینگوں والا، وہ بھی زبردست طاقتور ایسا بکرا
قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی اس کے بعد میں آتا ہے اس کو مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مرغی کہیں قربانی کر لیں، یہ جو غیر مقلد ہیں نا اہل حدیث بھائی، اپنی عقل سے حدیث کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بقرعید والے دن مرغی کی قربانی دیتے ہیں، مرغی کی قربانی، حالانکہ مرغی کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی بس اونٹ ہے، گائے بیل بھینس ہے، بکری وغیرہ ہے، بس مینڈھا دمبا، مرغی کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی بعد میں آتا ہے مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی اس کے بعد میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے موٹے دماغ والوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ پہلے آنے والے کا ثواب ایسا جیسا کہ اونٹ کو قربان کر دیا ہو، بعد میں آنے والے کا ثواب ایسا جیسا کہ گائے کو قربان کر دیا ہو۔ ایک مثال، ایگزامپل دے کر کے حضور سمجھانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آنا یہ بہت بڑا ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے 50-60 سال پہلے کا جو زمانہ تھا وہ ایسا تھا، لوگ مسجدوں میں جمعہ کے دن اشراق کے وقت سے ہی آ کر کے صفیں لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ آج بھی یو پی کے علاقوں میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر جمعہ کے دن لوگ صبح ہی آ جاتے ہیں، کوئی 8 بجے آ رہا ہے، کوئی 9 بجے آ رہا ہے، باضابطہ پوٹلی لے کر کے آتے ہیں، 1-2 بریڈ رکھ لیا، سیب رکھ لیا، یا روٹی کا ٹکڑا رکھ لیا، کھجور رکھ لیا جمعہ کے دن۔ تو ایسے لوگ اصل میں ثواب کے مستحق ہیں، بالکل شروع میں ہی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں صفوں میں، اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ بہرحال تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان کہی جائے، جمعہ کے دن اذان کہی جائے تو تمام کاموں کو چھوڑو اور نماز پڑھنے کے لیے نکلو۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پہلے انگریز تھے نا ہندوستان میں، انگریزوں نے جیل میں ہمارے جیسے علماء کو ہی ڈالا ہے، کیونکہ علماء نے ہی انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے خوب آوازیں بلند کی ہیں، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس میں بہت بڑا رول اپنایا ہے، حصہ لیا ہے۔ بہرحال تو ایک بزرگ کو، ایک اللہ والے کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب حضرت وہاں جیل میں نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے، جمعہ کا دن آتا، جیل میں رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ حضرت جمعہ کے دن جمعہ کی جیسے ہی اذان ہوتی یہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے اور جیل کا جو مین گیٹ ہوتا تھا باہر جانے کا وہاں تک تیزی کے ساتھ چل کر کے جاتے اور واپس آ جاتے۔ ہر جمعہ ہم نے حضرت کو دیکھا کہ جمعہ کی اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے کمرے سے نکلتے ہیں اور گیٹ تک جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، ہر جمعہ کو آپ اپنے کمرے سے نکلتے ہیں اور جیل کا جو مین گیٹ ہے وہاں تک جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جمعہ کے دن جب اذان کہی جائے تو نماز کے لیے دوڑو، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نکلو۔ اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے، میرے بس میں جتنا ہے میں اتنا کر رہا ہوں۔ اذان کی آواز جمعہ کے دن میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میں اپنے کمرے سے نکلتا ہوں اس ارادے سے کہ مجھے جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، تو میں چلتے چلتے جیل کا جو مین گیٹ ہے وہاں تک پہنچتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں، آج بھی میرے لیے گیٹ بند ہے، تو میں واپس آ جاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ والے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا کتنا مطلب سمجھتے ہیں اور کیسا عمل کرتے ہیں۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔